بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ تو کافی سارے دوست احباب کمنٹ کے اندر پوچھ رہے تھے کہ ہمیں اجرا کا طریقہ بتلا دیا جائے کہ ہم کس طرح اجرا کریں اور کس طرح ہم ترکیب کے اندر مہارت حاصل کریں، کون کون سی چیزیں ہمیں یاد ہوں گی۔ تو آج کے سبق ان حضرات کے لیے بہت ہی اہم ہونے والا ہے، تو اس وجہ سے سبق کو آخر تک دیکھیں۔ میں آج کے سبق کے اندر انشاءاللہ آپ کو اجرا کرنے کا طریقہ بتلاتا ہوں اور آپ کو بتلاؤں گا کہ کس طرح آپ نے اجرا کرنا ہے اور اجرا کر کے اپنی ترکیب کو چار چاند لگا سکتے ہیں اور عبارت خود حل کرنے پر اپنے اندر استعداد پیدا کر سکتے ہیں۔ تو پہلی کتاب آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ علم النحو کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ کے پاس یہ کتاب ہے تسہیل النحو کی۔ تو میرے ایک ہاتھ کے اندر علم النحو اور دوسرے ہاتھ کے اندر تسہیل النحو، تو یہ دو کتابیں آپ نے کہیں سے بھی لے لینی ہیں۔ اب اجرا کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے علم النحو یا نحو میر کی کتاب ہے، اس کو بھی آپ اس سے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اب اس کا پہلا سبق مفرد اور مرکب ہے۔ تو جیسے ہی آپ نے یہ یاد کر لیا مرکب اور مفرد، تو پھر آپ نے اس جو آگے تسہیل النحو ہے تو اس میں آپ نے پھر اجرا کرنا ہے کہ جب آپ نے علم النحو سے یہاں سے آپ نے اپنا مفرد مرکب کی تعریفات وغیرہ کو یاد کر لیا، اس کے بعد آپ یہ تسہیل النحو کی کتاب اٹھائیں تو اس کے اندر لکھا ہوا بھی ہے کہ ذیل کے الفاظ میں یہ بتاؤ کون مفرد ہے اور کون مرکب ہے۔ تو جب آپ نے وہ تعریفات کو یاد کر لیا ہوگا کہ مفرد کیا ہوتا ہے اور مرکب کیا ہوتا ہے، تو اگر تعریفات سمجھ نہیں آتی تو مجھے بتلا دیجیے گا، انشاءاللہ ان پر بھی میں سبق بنا دوں گا۔ تو اب فارا سن، یہ کیا ہے؟ مفرد ہے۔ تو اب زیادہ تفصیل تو میں نہیں بتلا سکتا کیونکہ زیادہ تفصیل بتلاؤں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو اسی طرح ضربہ، قد، یہ تمام چیزیں آپ تعریفات کو یاد کر کے پھر ادھر سے اجرا کر لیں۔ اب جیسے آپ نے دوسرا سبق یہاں سے یاد کیا کہ مرکب کی اقسام ہیں، تو مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب بنائی، مرکب معنی صرف، ان کی جب آپ نے تعریفیں کر لیں تو یہاں پر آپ ان کا اجرا کریں۔ یہاں پر دوسرا سبق یہی ہے کہ یہ دیکھیں، ذیل کی مثالوں میں مرکب غیر مفید کی قسمیں بتاؤ اور ہر مثال کا ترجمہ کرو اور مرکبات اضافیہ میں مضاف مضاف الیہ کو پہچانو۔ یہ بھی تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ مضاف کیا ہوتا ہے؟ پہلا اسم مضاف ہوتا ہے، دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مرکب غیر مفید کی قسمیں جو ہیں، مرکب توصیفی ہے، مرکب اضافی ہے، ان کی پہچان میں پچھلے سبق کے اندر بتلا چکا ہوں، وہ دیکھ لیں، ان کی پہچانات کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر یہاں سے تعریفیں یاد کر لیں یہ بھی ٹھیک ہیں، لیکن جو پیچھے میں ایک سبق کے اندر کیا بتلا چکا ہوں، ان کی پہچانات بتلا چکا ہوں، آپ ان کی علامات اور پہچانات کو دیکھ کے اس سے آپ مزید اچھی طرح اس کو پہچان لیں گے کہ کون سا مرکب اضافی ہے، کون سا مرکب توصیفی ہے، کون سا مرکب بنائی ہے اور کون سا مرکب معنی صرف ہے۔ یہ تمام چیزیں میں پیچھے ڈسکس کر چکا ہوں، بتلا چکا ہوں۔ اب آگے یہاں پر آپ نے پھر جملہ انشائیہ کی چند قسمیں ہیں، ان کو جیسے یاد کریں گے تو ادھر سے پھر آپ نے مثالوں کے ذریعے پھر پہچاننا ہے، دیکھنا ہے۔ ذیل کی مثالوں میں یہ بتاؤ کون سا جملہ خبریہ ہے اور کون سا انشائیہ ہے اور انشائیہ کی کون سی قسم ہے۔ جب یہاں سے آپ یہ چیزیں یاد کر لیں گے تو ان کی پہچان اس کو پہچاننے کے لیے آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اس طرح اگر آپ اجرا کرتے ہیں تو مجھے امید ہے آپ جیسے ہی یہ دو کتابیں پڑھ لیں گے، یہاں سے تعریفات کو یاد کر کے یہاں سے اجرا کر لیں گے، تو جیسے ہی آپ کا اجرا ختم ہوگا شرح میں تعامل آپ خود بخود حل کرنے پر قادر ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ اس سبق کے اندر میں نے آپ کو بتلایا کہ آپ نے اجرا وغیرہ کیسے کرنا ہے۔ تو آج کے سبق کے لیے اتنا ہی، اور مجھے امید ہے آج کے سبق آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اگر سمجھ نہیں آیا تو چونکہ میں نے بہت جلدی سے یہ سبق بنا دیا ہے، تو اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا آپ پھر مجھے بتلائیں، انشاءاللہ العزیز میں پھر آرام سکون سے وائٹ بورڈ پہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو پہلے تو امید ہے یہیں سے سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو۔ اگر یہاں سے سمجھ نہیں آیا تو انشاءاللہ جب میں وائٹ بورڈ پہ سمجھاؤں گا وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ نے اجرا کس طرح کرنا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔